بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے سب سے کم سن تھی۔ اب ان کی عمر 18 برس کی ہو چکی تھی اور شادی کے پیغام آنے لگے تھے۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا جو خدا کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت کی۔ ان کو بھی آپ نے کچھ جواب نہیں دیا بلکہ وہی الفاظ فرمائے، لیکن بظاہر یہ روایت صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مرضی دریافت کی۔ وہ چپ رہی کہ ایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور وہ حتیمہ سرہ کا کیا ہوا جو جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی؟ عرض کی وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس وہ کافی ہے۔ سامعین کو خیال ہوگا کہ بڑی قیمتی چیز ہوگی، لیکن اگر وہ اس کی مقدار جاننا چاہتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ صرف 125 روپے کی۔ زرہ کے سوا جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ تھا وہ ایک بھیڑ کی کھال اور ایک بوسیدہ یمنی چادر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب سرمایہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نذر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر لیں۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد مکانات تھے، جن میں سے وہ کئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذر کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ان میں سے ہی کوئی اور مکان دلوا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں تک؟ اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔ حضرت حارثہ نے سنا تو دوڑتے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے۔ خدا کی قسم میرا جو مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہ جائے۔ ورث انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس میں اٹھ گئی۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عالم کو جو جہیز دیا وہ باندھ کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کی بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں اور مٹی کے 2 گھڑے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نئے گھر میں جالی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر زن مانگا، پھر اندر آئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اور بازوؤں پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا۔ وہ شرم سے لڑکھڑاتی آئیں، ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں سے سب سے افضل تر شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ مورخین کے بیان کے مطابق اسی سال رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ صدقہ عید الفطر کا حکم بھی اسی سال سے جاری ہوا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں صدقے کے فضائل بیان فرمائے، پھر صدقے کا حکم دیا۔ عید الفطر کی نماز باجماعت عیدگاہ میں بھی اسی سال ادا فرمائی۔ اس سے پہلے عید کی نماز نہیں ہوتی تھی۔